مرزا عبدالحمید بیگ کی خودکشی کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا۔ مرزا عبدالحمید بیگ کہاں جا سکتے ہیں؟ کیا ان کی کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی؟ میری مامی ہیں، ان کا بھائی ہیں حاجی نواز، یہ کشمیر کلات ہی ہے دکان ان کا اور ان کا تناوا تھا۔ خالد میجر تھا اس وقت، حاجی نواز کا بیٹا۔ اس نے مجھے فون کیا کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ بیگ صاحب کو سمجھائیں، نہیں تو ان سے کہیں کہ میں فوجی آدمی ہوں۔ یہ بات اس نے مجھ سے، وہ ایس آئی کا میجر۔ میں بیگ صاحب سے کہا، بیگ صاحب تھے رو بڑے، سچ پوچھنے میں ڈر بھی لگتا تھا۔ میں نے کہا اس طرح وہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ چھوڑو میں نے چوڑیاں نہیں پائی ہیں، اسے کہو مجھ سے بات کرے خود۔ میں نے کیا کہ پھر اس کے بعد یہ انہوں نے ایف آئی اے میں گیا، راجہ صدیق بھی گیا، یہ بھی گئے، اس نے مقدمہ دائر کر دیا حاجی نواز نے۔ پھر بیگ صاحب نے عزت حد تک اپنا مقدمہ دائر کی کہ اس نے میری عزت حد تک کی ہے۔ کتنے کا کیا تھا؟ 50 سال لگے کہ حاجی نواز نے میری بےزتی کی ہے، جھوٹا الزام مجھ پر لگایا۔ ایف آئی اے میں میرا میاں بری ہو گیا تھا، کیونکہ جس وقت میرے بیٹے کی بارات تھی تو اس نے ایف آئی اے والوں کو بھیجا تھا کہ اس کو اٹھا لو۔ جب اس بارے میں تھانہ مارگلہ سے رابطہ کیا گیا تو ڈیوٹی آفیسر کا کہنا تھا کہ کیس داخل دفتر ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں پولیس کی تفتیش حتمی ہے۔ عبدالحمید بیگ کی بیٹی آسیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اس چیز میں صحیح کام نہیں ہو رہا، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح بھرپور طریقے سے ان کو طاقت لگا کے یہ کام کرنا چاہیے، اس طرح وہ نہیں کر رہے۔ اور جس طرح چودھری افتخار کا، جیسا مشرف کے دور میں جب یہ کیس اٹھا تھا تو پتہ چلنے والا تھا کہ مسنگ پرسنز کہاں ہیں، لیکن ایسا ہوا کہ چودھری افتخار صاحب وہ ہی اپنی سیٹ سے وہ ہو گئے اور اس کے بعد وہ چلے گئے کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا کہ اب اس طرح سے وہ اس کیس کو نہیں دیکھ رہے جس طرح پہلے انہوں نے شدت سے کیا تھا۔ اور اچانک ہمیں ایک ہفتے کے اندر ہی پتہ چل رہا تھا کہ ہمارے ابو کا پتہ چلنے لگا ہے، اتنا پتہ چل چکا تھا کہ کہیں سے بھی کچھ شاید ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن ایسا ہوا کہ وہ چلے گئے۔ اور اب یہ ہے اتنے عرصے سے ہم کوششیں کر رہے ہیں، عدالتوں میں اپیلیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی وہ معاملہ نہیں ہے۔ کیوں اتنی ایک دم ایسا کیا ہو گیا کہ رویات میں چینجنگ آ گئی؟ خورشیدہ بیگم کا کہنا ہے کہ مرزا عبدالحمید بیگ خاندان کا خیال رکھنے والے ایک عمدہ انسان اور اچھے شوہر تھے اور ان کی کمی آج بھی بہت محسوس ہوتی ہے۔ کیا بتاؤں کہ انہوں نے، میں سچ پوچھے انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ میں جس وقت میرے حج پر گئی ہوں انہوں نے مجھے کون ہو گیا تھا، ایپیٹائٹس بھی اس وقت بہت مشہور، بہت سیریس کنڈیشن تھی۔ میں تقریباً 15 دن میں کومے میں رہی ہوں اور میرا میاں ایسا تھا کہ اس نے کہا کہ میں مر جاؤں اور یہ بچ جائے۔ میرے 2 بیٹے یہ تھے، ان کو لے کے 1 مہینہ میں ہسپتال میں رہی ہوں۔ جتنی میرے میاں نے میری خدمت کی ہے، میں 4-5 مہینے بعد اٹھ کے کھڑی ہوئی اور وہاں کوئی نہیں تھا میرا اپنا، سب کچھ وہی کرتے تھے، ان کو بھی دیکھتے تھے، دفتر بھی جاتے تھے، میری دیکھ بھال بھی کرتے۔ صبح 5 بجے وہ عالمانہ ہاسپٹل جا کے تھے، مجھے چمچ سے کعوے میں اس طرح وہ سلائس کر کے تو مجھے کھلاتے تھے۔ آج بھی اپنے شوہر سے ملنے کی آس خورشیدہ بیگم کی آنکھوں میں صاف پڑھی جا سکتی ہے۔ مرزا عبدالحمید بیگ کو بازیاب کرانا پولیس کا کام ہے، جبکہ اس کو یقینی بنانا حکومت اور عدلیہ کی ذمہ داری۔ اگر مرزا عبدالحمید بیگ کے خاندان کو پچھلے 8 سال سے مفروضوں میں الجھائے رکھا گیا ہے تو یقیناً مملکت خداداد پاکستان کے کچھ ادارے اپنا کام احسن طور پر سر انجام نہیں دے رہے۔ ان اداروں کی نشاندہی اور تصحیح کون کرے گا؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے، کیونکہ کل مرزا عبدالحمید بیگ کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔